یہ جو فکری اختلاف تھا جو پھر مسالک کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور مختلف جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی قوم کی حیثیت سے جب ہم اپنی امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، ان مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی جو امت مسلمہ تھی، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے امت کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر چکا تھا۔ یعنی اختلافات جو ہے وہ یہ فکری اختلافات تھے، ان فکری اختلافات کی وجہ سے امت کی جو طاقت، جو مجتمع طاقت تھی، جو قرآن و سنت کے زیر سایہ طاقت تھی، وہ طاقت جو ہے وہ بالکل یعنی ختم ہو گئی۔ ایک کہاں کہ یہ بادشاہ تھے، کہاں کہ یہ فرما روا تھے، اور کہاں یہ غلامی کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ فرمایا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہیں تو فرقہ بندی ہے اور کہیں جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنی ذاتوں، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ افغان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مرزا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ مختلف ذاتوں میں تقسیم ہو گئے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ کیا ہمیں اس طرف اب توجہ کرنی چاہیے، یا جو ہم لوگوں پر مسلط لوگ ہیں ان سے جان چھڑانے کی بات کی جانی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک قرآن دیا، ایک دین دیا، ایک کعبۃ اللہ دیا۔ اس کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توجہ دلائی کہ ہم کتنے مضبوط لوگ ہیں، ہماری فکر اور ہماری سوچ جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے کہ اللہ نے پورے روئے زمین کے مسلمانوں کو ایک سمت منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک سمت منہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک نبی عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں ایک قرآن عطا کیا ہے۔ آج کے اس دور میں اور اس دور میں جہاں پر بالکل ایک بڑی عجیب صورتحال تھی، اس صورتحال میں بھی ہمیں بنیادی طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف متوجہ کیا۔